الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاشقان رسول، قبر جنت کا باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. وہ اعمال جو قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. چنانچہ فردوس الاخبار حدیث نمبر 1445 1445 سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کا افضل طریقہ موت کی یاد ہے، اور افضل عبادت آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. جسے موت کی یاد نے تھکا دیا وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا. تو موت کی یاد بہترین عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، جبکہ اس کے ساتھ موت کی تیاری بھی ہو. ہاں جی ہمیں بھی مرنا ہے، واقعی قبر میں اترنا ہے، تو بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ ہاں جی ہمیں بھی مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، پھر ناراض پھپھی کو کیوں نہیں راضی کرتے، ناراض ماں باپ کو کیوں نہیں راضی کرتے، اولاد کو دین کیوں نہیں سکھاتے، روزے کیوں نہیں رکھتے، استطاعت حج کیوں نہیں کرتے، صاحب نصاب میں زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ تو موت کی یاد بہترین عبادت ہے، اور جو موت کو یاد کرے گا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. موت کو کیسے یاد کریں؟ موت کو یاد کریں اس طرح کہ آپ کے گھر میں کوئی جنازہ نہیں اٹھا، آپ کے خاندان میں کسی کی موت نہیں ہوئی، کیا آپ کے شہر کے اندر قبرستان نہیں ہے، کیا آپ کے دوستوں میں جاننے والوں میں کسی کی موت واقع نہیں ہوئی؟ تو موت کو یاد کرنے کے تو بہت سے مواقع ہیں، اور موت کو یاد کرنا ہے تو آپ قبرستان حاضری دیں. موت کو یاد کرنا ہے آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں بیمار بھی ہوتے ہیں اور موت کا شکار بھی ہوتے ہیں، ایمبولینس میں ڈیڈ باڈیز لے کے جا رہی ہوتی ہیں. قبرستان چلے جائیں، جنازے پر جنازے جنازے پر جنازے آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ. تو موت کو کیسے یاد کریں؟ جب سوئیں اوپر چادر اوڑھیں، لحاف لیں، تو قبر میں سونے کو یاد کریں. اندھیرا قبر، اندھیرا گھر، اکیلی چاند، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو، موت گناہوں کو مٹاتی، موت کی یاد گناہوں کو مٹاتی اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے. موت کی یاد دلوں کی صفائی کا باعث ہے. اللہ اکبر. تو موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. دیکھیں اسی لیے زیارت قبور جو ہے نا یہ سنت ہے، تاکہ موت کی یاد آئے. موت کیا ہے؟ خاموش واعظ. امیر علیہ سنت موت کو یاد کرتے ہیں، اور موت کو یاد کرنے کا آپ کا انداز کیا ہے کہ آپ اپنی رہائش گاہ پر مختلف جگہ پر لکھتے ہیں الموت، اپنی تحریرات میں لکھتے ہیں الموت. تو اللہ کرے ہم بھی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں، اور موت کو یاد کریں گے
انشاءاللہ عز و جل دل کی سختی دور ہوگی، قیامت کے روز شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اور جب مرنے کے بعد قبر میں پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور موت سے راہ فرار ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ آئیے قرآن سنیے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا۔ تو موت کی یاد دنیاوی لذات کو ختم کرتی ہے، موت کی یاد دنیا کی لذتوں کو توڑ دیتی ہے، موت کی یاد شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جانے کا باعث بنے گی، موت کی یاد قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ قبر کو جنت کا باغ بنانے کا ایک اور عمل سنی، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر کو اکثر یاد کرے، فرماتے ہیں جو قبر کو اکثر یاد کرے وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، اور جو قبر کی یاد سے غافل رہا اسے جہنم کے یعنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پائے گا۔ شرح الصدور میں یہ روایت لکھی ہوئی، تو اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، تم اپنی قبر کو یاد رکھو، قبر کی یاد تمہیں کثیر خواہشات سے روک دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ والے اپنی قبر کو یاد کرتے تھے، کس طرح یاد کرتے تھے سنیے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا، حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بہت مشہور تابعی بزرگ ہے، اللہ کے بہت نیک بندے، انہوں نے گھر میں قبر کھود رکھی تھی، جب محسوس کرتے کہ دل میں سختی ہے تو قبر میں لیٹ جاتے، کچھ دیر لیٹے رہتے، اور پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100ویں آیت کا جز پڑھا گیا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ پھر حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، ربیع تجھے واپس لوٹا دیا گیا ہے، اب اچھے کام کر اس سے پہلے کہ تجھے واپس نہ لوٹایا جائے۔ تو قبروں کی یاد قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی، مگر ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، کیا صبح صبح موت کی بات کرتے ہو، کیا صبح صبح قبر کی بات کرتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول قبروں کے پاس کثرت سے بیٹھا کرتے تھے، قبر کے اوپر بیٹھنا جائز نہیں ہے، یعنی قبروں کے قریب بیٹھتے تھے، قبر پر پاؤں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ اس سے وجہ پوچھی گئی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا میں ایسی قوم کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے قبر کی یاد دلاتی ہے، اگر میں ان کے پاس سے اٹھ کے چلا جاؤں یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ آج کل دوستوں کی محفلیں کیسی ہیں، بیٹھتے ہیں کہ یار تیری تو کیا بات ہے، ارے یار تو تو، اور جب چلے جائیں اللہ یار ایسے ہی ہے، یہ اس کے کارنامے مجھ سے پوچھ لو، استغفر اللہ۔ یہ صحبتیں، یہ دوستیاں ہیں۔ اور قبرستان جائیں تو کیا ہوگا؟ قبرستان جائیں گے تو موت کی یاد آئے گی، قبر کی یاد آئے گی، قبر میں گلنے سڑنے کی طرف توجہ جائے گی،
اور قبر کی یاد انشاءاللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے، دنیا سے قطع تعلق ہونے والا، دنیا کو چھوڑنے والا، فرمایا جو شخص سب سے بڑا زاہد وہ شخص ہے جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے، جو قبر کو یاد رکھے، فنا ہونے کو یاد رکھے، وہ زاہد ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کو، ڈیکوریشن کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی کو، فنا ہونے والی پر ترجیح دے، اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے اور خود کو مردوں میں شمار کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول، پتہ چلا کہ جو خوش نصیب موت کو یاد کرے گا اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، جو قبر کو یاد کرے گا اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنے گی۔ قبر کو یاد کرنے کے لیے امیر اہل سنت کے رسائل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قبر کی پہلی رات اس کا مطالعہ کر لیجئے، قبر کا امتحان اس کا مطالعہ کر لیجئے، ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے موت کا تصور، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے، اسی طرح مردے کے صدمے یہ رسالہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ انشاءاللہ یہ رسالے آپ کو قبر کی یاد دلا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کا شرف عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔